یا رب میرے چمن کی بہاریں جمع رہیں، یا رب میرے چمن کی بہاریں جمع رہیں، ہر سمت عشق نور کے چشمے رواں رہیں، ہر سمت عشق نور کے چشمے رواں رہیں، کوثر سر بلند ہو میدان ہر جمن، گل زیر و تروبیل صدا وادیاں رہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام الحاج حافظ صابر یوں نقشبندی صاحب، قاری محمد قاسم نقشبندی صاحب، باقی اساتذہ اکرام اور دوروں نزدیک سے آئی ہوئی مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم سب کا پاکستان، وہ پاکستان جو 14 اگست 1947 کو مرضی وجود میں آیا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانان برِ صغیر نے بے انتہا قربانیاں دی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا وہ خواب پائے تکمیل تک پہنچا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے یہ جنگ آزادی دو قومی نظریے کے تحت لڑی، جس کا مقصد یہ تھا کہ رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ کیا جائے۔ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھی، ایک ہندو اور دوسری مسلمان، یہ ہر لحاظ سے آپس میں مختلف، ان کا مذہب جدا جدا، ثقافت علیحدہ علیحدہ، رہن سہن کا طریقہ مختلف، اور سب سے بڑھ کر ان کی سوچ کا انداز مختلف تھا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سے ڈرے ہوتے تو ہندو بتوں کی پوجا کرتے، مسلمان اخوت کا درس دیتے تو ہندو ذات پات کے اسیر تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن کو مد نظر رکھ کر علیحدہ وطن کی قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کئی بوڑھے اور جوان قربان ہوئے، کئی قافلے راہ آزادی میں لٹے، کئی منزل آزادی تک پہنچے۔ ان کی دردناک اور دردناک داستانوں کو بیان کرنے کے لیے جگر تھامنا پڑتا ہے، ان کو سن کر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محفل، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ان کے جذبے، ہمت اور حوصلے نے پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ پھر جا کر ہمیں آپ کا اور ہمارا پاکستان حاصل ہوا۔ اے پاکستان، تیرے لیے جان و تن مال و دولت لٹا دیں گے ہم، جان و تن مال و دولت لٹا دیں گے ہم، اپنا خون تیری خاطر بہا دیں گے ہم۔ یہ حیرت کے کہنے عروس وطن تیرے سارے بدن پر سجا دیں گے۔ حاضرین محفل، اصول پاکستان کا مقصد ایک ایسے ملک کا اصول تھا جہاں اسلام کا بول بالا ہو، جہاں ہر شہری اللہ اور اس کے رسول کا سچا وفادار ہو، جہاں قانون کی پاسداری ہو، جہاں مرد و عورت کی عزت و آبرو محفوظ ہو، جہاں امیر و حریف کے ساتھ انصاف روا رکھا جائے، جہاں کوئی قانون سے بلند تر نہ ہو، جہاں تمام شہریوں کے لیے وسائل کے مساوی مواقع میسر ہوں۔ لیکن حاضرین محفل، جب پاکستان کی نصف سے زیادہ تاریخ کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ جذبہ، وہ مقصد، استحکام پاکستان کی وہ کوشش مفقود دکھائی دیتی ہے۔ ہماری گزشتہ زندگیوں کے واقعات فریب ورزیوں، سازشوں اور فریب کاریوں کی طویل داستان ہے۔ اس کی اہم وجہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ ہم کردار کے تو حاضی بن نہ سکے، گفتار کے حاضی بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حاضرین پاکستان، حاضرین محفل، بحیثیت کو مجھے اس معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی پر حد درجہ دکھ ہوتا ہے۔ بحیثیت کو ہم معاشی اور معاشرتی برائیوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ کرپشن، رشوت، بددیانتی، اقربا پروری، چور بازاری، ٹیکس نگہانی اور زبردستی جیسے گناہوں نے ہمیں مقام آدمیت سے گرا دیا ہے۔ عام آدمی سے لے کر لیڈر تک ہر کوئی اس ملک کے وسائل پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ قوم کا بچہ
سوال کرے، تم نے اس حریف پاکستانی کو کیا دیا ہے جس کی بیٹی کو دن دہاڑے ہنڈے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کی عظمت کو تار تار کرتے ہیں؟ ہماری صفوں میں نااتفاقی اور انتشار کا بیج بولنے والوں کو کیوں ڈھیل دی گئی؟ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان ترانہ لگا کر نسلی خطوں کو اجاگر کرنے والوں کے گریبان سے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ قانون کا مذاق اڑانے والوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ بڑے بڑے اعلان و اقدار میں بیٹھنے والوں کی یہی منشا ہوتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تاریخ کی مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ حکمرانوں نے کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ نیل کے ساحل پر کتے کا ٹاس سے مرنے کا احساس رکھنے والا حکمران کہاں سے آئے؟ تعجب ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کو فراموش کر دیا اور اپنا مشرق کی بازو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اب بھی وقت ہے کہ خطبہ حجت الوداع کو اپنا منشور بنائے، پھر وہ وقت دور نہیں جب چراغ سحر طلوع ہوگا۔ میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کی گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کی گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ادارے جامعہ رحمانی نوریہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور میرے اساتذہ کو عمر دراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔